بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے المصرف اولین، 67 نمبر سبق ہے، اور اسم فاعل کا سبق ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ اسم فاعل کی تعریف تھی اور اسم فاعل کی گردان۔ ابھی اس سبق میں ہم اسم فاعل بنانے کا قاعدہ ذکر کر رہے ہیں کہ اسم فاعل کو ہم کس طرح بنائیں گے۔ تو اسم فاعل بنانے کا قاعدہ جو ہے کہ اگر ماضی مثلا نصر، 3 حرف ہو، ماضی کا پہلا صیغہ 3 حرف ہو، تو اس سے اسم فاعل کا صیغہ فاعل کے وزن پر بنے گا۔ فاعل کے وزن پر بنے گا۔ ناصر، ضارب، سامع، فاتح۔ ناصر ضربہ، نصرہ سے، ناصر ضربہ سے، ضارب سمع سے، سامع۔ اور جتنی بھی افعال ہیں اگر اس کے ماضی 3 حرف ہو، 2 3، مثلا فاعل، قائل، داع، یہ اصل میں ہے داعون، لیکن اس کے قاعدے جو ہے وہ میزان المصرف آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح بنتا ہے اس سے داعن۔ تو اس کا یہ بات یاد رکھیے کہ جب ماضی 3 حرف کے ہو، ماضی اگر 3 حرف ہو، مثلا نصرہ میں 3 حرف ہے، 1 2 3، ضربہ میں 3 حرف ہے، 1 2 3، سمع میں 3 حرف ہے، 1 2 3، قال یقول یہ اصل میں قوالہ ہے، یہ بھی 3 حرف ہے، 1 2 3۔ تو اس سے جو اسم فاعل کا صیغہ بنے گا وہ فاعل کے وزن پر بنے گا۔ فاعل، تو نصر سے، ناصر فاعل کے وزن پر ضربہ سے، ضارب فاعل کے وزن پر سمع سے، سامع فاعل کے وزن پر بنتا ہے اس سے صیغہ۔ اور اگر ماضی کا پہلا صیغہ 3 حرف سے زیادہ ہو، 3 حرف سے زیادہ ہو، مثلا 3 حرف سے زیادہ، اکرم، اور اجتنب، اس طرح کرم، اور جادل، اور تقاطع، اور اس طرح انفطر۔ تو یہ ابھی اس کو دیکھ لیں، اس کے ماضی کی 4 حرف ہے، 1 2 3 4۔ اس کے ماضی اجتنبہ ماضی کے 1 2 3، 1 2 3 4 5 حرف ہے، یہاں پر 4 حرف ہے، 1 اور را جو ہے 2 مرتبہ ہے اور میم 1 ہے۔ جادل جیم الف دال اور لام 4 حرف ہے۔ تقاطع تا قاف الف طا عین 5 حرف ہے۔ انفطر 1 2 3 4 5۔ یہ اس میں زائد اور حروف اصلی سب شامل ہے، لیکن اگر 3 حرف سے زائد ہو، یہ مضارع اس کا 3 حرفی ہے نصارہ، تو اس سے فاعل کے وزن پر آ رہا ہے۔ لیکن اگر 3 حرف سے ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ 3 حرف سے زائد ہو، تو پھر اس کا اسم فاعل ہم کس طرح بنائیں گے؟ تو اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم اس کے مثلا اکرمہ ہے، تو اکرمہ کا مضارع کا صیغہ کیا ہے؟ یکرم ہے، یکرم۔ اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، اور اسی علامت مضارع کی جگہ پر ہم کیا لگائیں گے؟ میم مضموم لگائیں گے۔ اور آخر سے پہلے جو حرف ہے یہ اس کو مکسور کریں گے، اگر مکسور نہ ہو، یہ مکسور ہے تو ہم نے اپنے حالت پر چھوڑ دیا، اور آخر میں ضمہ لگا دیں گے۔ یعنی مضارع کے صیغے سے ہم نے کیا کہ علامت مضارع کو گرا دیا، اس کی جگہ پر میم مضموم لگا دیا، پھر را
جو ہے یہ کسرہ ہے، اگر کسرہ نہ ہوتا تو ہم اس کو مکسور کر دیتے، اور میم پر ہم نے تنوین لگا دی، تو یہ ہے مکرمون، مکرمون۔ اجتنبہ ہے تو یہ بھی بنے گا یجتنبو سے، یجتنبو سے، یجتنبو سے کس طرح بنے گا؟ علامت مجزارے کی جگہ پر میم مضموم لگائیں گے، اور پھر مجتنبن آخر میں تنوین، میم مضموم آخر میں تنوین، اور اگر ما قبل یعنی آخر سے قبل جو حرف ہے یہ اگر مکسور ہو تو اس کو مکسور کر دیں گے۔ کرما ہے، کرما، تو کرما سے ہم بنائیں گے یکرمو، 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 تو اس سے ہم کیا کریں گے کہ علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم لائیں گے، مضموم مکر، اور آخر میں تنوین لگا دیں گے، اور پہلا حرف مکسور ہے تو اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا۔ جادلہ، جادلہ یجادلو، ابھی اس کا مضارع کیا ہے؟ یجادلو، ابھی یجادلو ہے تو اس سے ہم اس میں فاعل بنائیں گے، تو علامت مضارع کی جگہ پر ہم میم مضموم لگا دیں گے، اور دے، اور آخر میں تنوین لگا دیں گے۔ یعنی علامت مضارع میں ہم نے 3 تبدیلیاں کرنی ہے، ایک میم علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم لانا ہے، پھر آخر میں تنوین ہے، اور آخر سے ماقبل حرف کو دیکھیں گے اگر مکسور نہ ہو تو اس کو مکسور کر دیں گے۔ تقاطع، یتقاطع، یتقاطع، یتقاطع کی جگہ پر ہم کیا کریں گے؟ میم مضموم لائیں گے شروع میں علامت مضارع کی جگہ پر، اور متقاطع، اور آخر میں تنوین، متقاطع۔ ابھی انفطر ہے تو انفطر کی جگہ پر ہم ینفطر، فاطر، ینفطر، تو ینفطر علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم لائیں گے، منفطر، اور آخر میں تنوین لگائیں گے، منفطر، اور مکسور ہے تو اس کو مکسور ہی رکھ دیا۔ ابھی مکسور نہیں ہے، اگر مکسور نہ ہو تو مکسور کر دیں گے اس کو، اگر زیر نہ ہو تو اس کو پر زیر لگا دیں گے، مثلا تقبلہ ہے، تقبلہ، اس کی جگہ پر یہ ماضی تقبلہ ہے، مضارع اس کا ہے یتقبلو، یتقبلو، تو یتقبلو علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم لائیں گے، اور متقب آخر میں تنوین لگائیں گے، اور یہاں پر مکسور نہیں ہے تو اس کو مکسور کر دیں گے، تو بن گیا متقبلون۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، کہ اس میں فاعل بنانے کا قاعدہ، کہ جب ماضی 3 حرف ہو تو اس سے فاعل کے وزن پر آئے گا، اور جب ماضی 3 حرف پہلا صیغہ 3 حرف نہ ہو تو اس کے ساتھ ہم یہ کریں گے کہ مضارع کے صیغے پر علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم لائیں گے، اور آخر میں تنوین لگائیں گے، اور ماقبل جو حرف ہے اس کو مکسور کریں گے اگر مکسور نہ ہو، یعنی اس کو زیر دے دیں گے اگر زیر نہ ہو۔ تو یہی ہے اس میں فاعل بنانے کا قاعدہ۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔